اس لیے بھی ابھی تک ہمیں وہ رجحان، وہ پرائرٹی ایس ایم ایز کی طرف نہیں نظر آئی ہے. تھوڑی سی ہم نے بہتری دیکھی ایگریکلچر کی طرف، بٹ وی نیڈ ٹو ڈو لاٹ مور. سو کراؤڈنگ آؤٹ افیکٹ ہے نا سر، کب باری آئے گی ان کی؟ جب کیپٹل بچے گا ہی نہیں تو کہاں سے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز لون لینے جوگی ہوں گے یا ان کی ویلیویشنز کوئی بینک کرے گا؟ لیکن اس وقت پاشا صاحب پاکستان میں شرح سود ہماری تاریخ کی بلند ترین سطح پر 21% پر ہے. گزشتہ مالی سال اور موجودہ مالی سال کے درمیان شرح سود میں اضافے کو اگر ہم دیکھیں تو اب تک ایز وی اسپیک 6.25% اضافہ اس میں کر دیا گیا ہے. اور یہ اضافہ اب امریکی ڈالر کے مقابلے میں کم ہوتے روپے کی قدر کے ساتھ ساتھ برآمدات کے بگڑتے توازن کو، امبیلنس کو، مہنگائی کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے پیش نظر کیا گیا ہے. آج اس کو کنٹینیو رکھ دیا ہے. گورنمنٹ اسٹل ایسٹیمیٹنگ کے انٹرسٹ پیمنٹس ہمارے پاس 7.3 ارب روپے کی آ جائیں گی. کمپلیٹلی اپوزٹ ٹو وٹ آئی ایم ایف از ایکسپیکٹنگ. 8.5 ٹریلین روپے کی وہ آئی ایم ایف بات کرتا ہے. تو ابھی تو انہیں برقرار رکھا ہے بٹ الٹیمیٹلی نیچے لے کے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ بات دراصل یہ ہے کہ حکومت کو میں سمجھتا ہوں ایک پرسویزولی ایک ٹیکنیکل آرگومنٹ پیش کرنا چاہیے تھا جب نیگوسیشنز آن گوئنگ تھے کہ جو ترقی بیچارے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں انٹرسٹ ریٹس کا رول جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اور ان کا انفلیشن پہ خاص طور پہ امپیکٹ بہت کم ہوتا ہے. اور اس کے برعکس ہوتا یہ کہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ بہت گر جاتی ہے. آپ کو تو حیرت ہوگی سن کے کہ اس سال کریڈٹ ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر 99% گر گیا ہے. 99%. اور اس کی سب سے بڑی وجہ آپ نے آسمان تک پہنچا دیا انٹرسٹ ریٹس کو. اس کے نتیجے میں گروتھ پر اثر پڑتا ہے، انویسٹمنٹ پہ اثر پڑتا ہے اور اس کے آگے ایکسپورٹس پر بھی پڑتا ہے. تو اس لیے I think that they have chosen the right strategy of bringing down the interest rates, but they will have to convince the IMF that this is the right strategy. Absolutely. اس لیے کہ IMF کو 2-3 نئے چیزوں سے بھی پریشانی میں اضافہ شاید ہوا ہے. ایک تو یہ جو آپ نے ایمنسٹی دی ہے $1 لاکھ پر، اور دوسرا جو آپ نے اب کلیئرلی انٹرسٹ ریٹس کو نیچے لانے کا اپنے ڈیسیشن مناسب میں سمجھتا ہوں. مگر پاشا صاحب کنونس تو کرتے رہیں گے آئی ایم ایف کو، لیکن ہم اپنے آپ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کیوں ہمارے پاس اگلے سال کی ادائیگیوں کے لیے $25 ارب نہیں ہے یا کنفرمیشنز نہیں ہیں؟ یہ دوست ممالک جو ہیں یہ کیوں کترا رہے ہیں؟ آئی مین فرینکلی اسپیکنگ پاشا صاحب سعودی عرب کی بات کر لیں، یہ سعودی عرب نے خود تو فنڈامنٹل اپنے اکنامک ریفارمز اور اصلاحات کر لیے، تو وہ پھر بجا کہتے ہیں ہمیں دیکھ کے کہ جناب والا آپ بھی کر لیجئے نا، اصلاحات تو پہلے لائیں. ورنہ تو پاشا صاحب اب 15 ارب 20 ارب از لوز چینج فار سعودی عرب. یہ کیا اٹس نو اماؤنٹ فار سعودی عرب. 6 ارب تو ٹریش چینج ہے سر معذرت کے ساتھ. تو ڈو وی ناٹ نیڈ اے بریک فرام دا پاسٹ اکنامکلی ٹو ٹیل دا ورلڈ بھائی ہم سمجھتے ہیں ہم سے بڑے بلنڈرز ہوئے ہیں، اور پھر وہ اقدامات اٹھائیں جس سے پتا لگے دیٹ وی وانٹ ٹو موو فارورڈ اینڈ فکس تھنگز. ایبسولوٹلی. 2 فنڈامنٹل ایریاز ہیں. آپ کو اپنے ملک کے جو کرنٹ اخراجات ہیں خاص طور پہ حکومت کے، جو آپ کو حیرت ہوگی کہ اس وقت پاکستان کے جو ہم صرف سیلریز اور پینشنز میں پیمنٹ کر رہے ہیں وہ تقریباً پچھلے 10 سال میں 3 گنا ہو چکا ہے. دوسری طرف ہمارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں وہ ہر سال 1500 سے 2000 ارب کھا جاتے ہیں بجٹ سے. تو آپ کے پاس بالکل گنجائش نہیں رہی کہ آپ اپنا ڈیولپمنٹ کا خرچہ بڑھائیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ کوئی 10 سال پہلے تقریباً 5% GDP کا ہم ڈیولپمنٹ پہ لگاتے تھے، آج وہ گر گرا کے مشکل سے 1-1.5% پر آ چکا ہے. یہ بہت پریشان کن حالات ہیں. ان کو تبدیل کرنے کے لیے فنڈامنٹل ریفارمز آف ریشنلائزنگ دا گورنمنٹ سائز، لاس میکنگ SOEs پرائیویٹائز اور کلوز دم، اس طرح کے بڑے بڑے اقدامات لینے کا وقت آ چکا ہے. ہمیں اس بات کا شاید یہ افسوس ہے کہ اس بجٹ میں اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آئی ہیں، مگر ہو سکتا ہے چونکہ حکومت کا ٹینیور اب تقریباً 8 ہفتے ہی رہ چکا ہے تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ ہم شارٹ رن کچھ چھوٹے موٹے انسینٹیوز دے دیں اور آگے چل کے بعد میں دیکھا جائے گا.
आने वाले हुकूमत को जो करना है करे। कमाल है सर, यानी इट्स अ पेपर बजट नंबर 1, इट्स अ फिक्शनल बजट पेपर नंबर 2, इट्स अ इलेक्शन ईयर बजट नंबर 3, इसको फिर रिवाइज करना होगा। बेसिकली इट्स अ मॉकरी, मजाक है ना सर। पाशा साहब अब बताएं कि क्या कमर्शियल बैंक्स जो हैं जिनके ऊपर मुकम्मल इन्हिसार किया जा रहा है और हमारे बॉन्ड्स पे, क्या ये तैयार भी हैं पाकिस्तान को फंड करने के लिए, और डू दे रिलाई ऑन आवर पॉलिसीज, आर दे कॉन्फिडेंट? और साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या मल्टीलैटरल बायलैटरल लेंडर्स के साथ रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए हमें IMF के मरूने मिन्नत होना पड़ेगा? ये भी आपने बहुत अहम सवाल किए हैं। देखिए, सबसे पहले इस साल का आप रिकॉर्ड देखिए। हमने साल के आगाज में टारगेट रखा था कि तकरीबन $9 अरब हम उठाएंगे बॉन्ड की सेल से, $2 अरब और कमर्शियल बैंकों से तकरीबन $7 अरब। हुआ क्या है? मुश्किल से आपको $900 मिलियन मिले हैं, और कोई नया पैसा नहीं है, सिर्फ रोल ओवर ICBC ने, चाइनीज बैंक ने किया है। $1 बाहर से नया आपके मार्केट्स, यानी कि प्राइवेट लेंडर्स आर नॉट विलिंग टू सपोर्ट पाकिस्तान गिवन द एक्सट्रीमली लो क्रेडिट रेटिंग। और ये इस साल हुआ है जबकि IMF की छतरी मौजूद थी। अगर IMF का प्रोग्राम 30 जून को खत्म हो जाता है और नए प्रोग्राम में आने में वक्त लगता है, तो जो इंटरिम पीरियड में मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप बॉन्ड फ्लोट कर पाएंगे जो हैवी डिस्काउंट पे है पाकिस्तान का इस वक्त, और कमर्शियल बैंक्स भी आपको पैसा लेंड नहीं करेंगे। और इस बात की हमें इसलिए बहुत परेशानी है कि पिछले साल चलें कम से कम हमारे रिजर्व्स साल के आगाज में तकरीबन $10 अरब थे, अब तो वो $4 अरब से भी नीचे जा चुके हैं, और अगले 2-3 हफ्तों में क्या होने वाला है पता नहीं। यू आर स्टार्टिंग विथ ए ह्यूज हैंडीकैप, और उसके नतीजे में अगर IMF की प्रोग्राम की भी छतरी हट जाती है तो मैं आपके से क्या बताऊं। हम बस दुआ ही कर सकते हैं कि हमारा प्यारा मुल्क कायम रहे और आगे बढ़ता रहे। बहुत शुक्रिया। हफीज पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे।